Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اسلام نے زوال کے وقت عبادت یا سجدہ کرنے سے منع کیوں کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو سنیں کہ اسلام نے زوال کے وقت عبادت یا سجدہ کرنے سے منع کر رکھا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ منع کیوں کر رکھا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو آج ہم ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ زوال کے وقت اسلام نے عبادت سے منع کیوں کیا ہے، اس کے پس پردہ کون سے حکمت پوشیدہ ہے، اور سائنس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ تو آپ خود بھی ان معلومات کو جانیں اور دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچائیں۔ تو دیکھیں، نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اس بات سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن اور احادیث میں نماز پڑھنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے اور نہ پڑھنے پر تنبیہ کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے لیکن دن میں چوری والے کام کرتا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ سوال سن کر فرمایا کہ اس کی نماز عن قریب اسے برے کاموں سے چھٹکارا دلا دے گی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مدثر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فی جنات یتساءلون، کہ جنتی لوگ پوچھیں گے، کن سے؟ عن المجرمین، جہنمیوں سے۔ ما سلککم فی سقر، کہ جہنمیوں یہ بتاؤ تمہارا جہنم میں آنے کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے تمہیں یہ سزا مل رہی ہے؟ تو وہ عرض کریں گے، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو کیا چیز جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنی؟ کہ وہ دنیا میں نماز پڑھنے والے نہ تھے۔ اسی طرح اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا خیال تو بہت ساروں کے ذہن میں آتا ہے لیکن ان کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ایک سوال تمام مسلمانوں کے ذہن میں یقیناً آتا ہوگا کہ زوال کے وقت عبادت سے منع کیوں کیا گیا، زوال کے وقت سجدہ کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے۔ تو اس کو اگر سائنسی طور پر دیکھا جائے، سائنس کا یہ خیال ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے اوقات میں اگر سجدہ کیا جائے تو اس وقت زمین سے ایسی شعاعوں کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے کہ جن سے پاگل پن کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟ تو سنیں، زوال کے اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعات کے حوالے سے بہت سی غلط روایات بھی ہمارے معاشرے میں مشہور ہو چکی ہیں، جو بعض ناسمجھ لوگوں کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ یعنی اگر کبھی کسی نے ازراہ مذاق بات کر دی تو لوگ اسے حقیقت جان کر آگے پھیلانا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک یہ بات بھی کسی علاقے میں معروف ہے کہ زوال کے وقت عبادت کرنے سے جن نازل ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہ جنوں کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، اور دیگر تسبیحات، اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مکروہ وقت میں سب عبادتیں کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن مجید و تسبیحات بھی اور نماز و سجدہ بھی۔ تو یہ دونوں تصورات بالکل غلط اور من گھڑت ہیں۔ یاد رکھیں، زوال کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، خصوصاً سجدہ کرنا تو بالکل ممنوع ہے، چاہے وہ سجدہ تلاوت ہی کیوں نہ ہو۔ اصل میں 24 گھنٹوں میں 3 اوقات ایسے ہیں
کہ جن میں نماز پڑھنا اور سجدہ تلاوت جائز نہیں ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ان 3 اوقات کو مکروہ اوقات کہا جاتا ہے۔ وہ 3 اوقات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر ہے طلوع آفتاب، یعنی جب سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت، جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے غروب آفتاب، جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ ان تینوں اوقات میں کوئی بھی سجدہ والی نماز جیسے فرض، واجب، سنت اور نوافل یا کوئی بھی قضا نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن تلاوت قرآن کریم اور ذکر اذکار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان گھر میں ہو یا سفر کر رہا ہو، کسی گاڑی میں ہو، ٹرین میں ہو یا جہاز میں تلاوت قرآن میں مشغول ہو یا دیگر تسبیحات میں مصروف ہو، اور تینوں مکروہ اوقات یعنی طلوع آفتاب، زوال اور غروب آفتاب میں سے کوئی وقت داخل ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی، لیکن ان اوقات میں نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے متعلق بے شمار احادیث بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 3 اوقات میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے اور مردے دفنانے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، جب سورج بالکل سیدھا ہو، نہ مشرق کی طرف مائل ہو اور نہ ہی مغرب کی طرف، حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، اور جب سورج غروب ہونے لگے حتیٰ کہ پوری طرح غروب ہو جائے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کا کنارہ نکلنا شروع ہو جائے تو نماز کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ سورج نکل کر نمایاں ہو جائے، اور جب سورج کا ایک کنارہ غائب ہو جائے تو تب بھی نماز کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ سورج مکمل طور پر غائب ہو جائے۔ ایک حدیث میں اس ممانعت کا سبب بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو سورج کے طلوع و غروب کے اوقات میں نہ پڑھو، کیونکہ اس وقت شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے سورج طلوع و غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سورج کے طلوع و غروب کے وقت شیطان افق پر اپنے سینگوں کو سورج کے سامنے کر دیتا ہے، کیونکہ آتش پرست سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، تو شیطان یہ باور کراتا ہے کہ لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس لیے سورج کے طلوع و غروب کے وقت نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ بت پرستوں اور مشرکین سے مشابہت نہ ہو۔ تو بعض لوگوں کا شیطان کے سینگوں کے بارے میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر شیطان کے سینگ اتنے بڑے ہیں تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا اور کہاں ٹھہرتا ہوگا، حالانکہ سورج جسامت میں ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ اس کے متعلق ایک بزرگ نے بڑا زبردست جواب دیا ہے کہ شیطان کو اتنا بڑا تصور کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، کیونکہ سورج آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان بھی آ سکتا ہے اور طلوع بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کہ اپنی 2 انگلیاں اپنی آنکھوں سے ذرا آگے بڑھا کر اور ان میں تھوڑا سا فاصلہ دے کر دیکھیں تو آپ کو سورج ان انگلیوں کے درمیان دکھائی دے گا۔ تو پھر یہی سورج کو شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہونے کی تصور کیجیے۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک لمبی حدیث میں سورج کے طلوع و غروب کے وقت نماز نہ پڑھنے کا سبب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سورج کے نصف النہار یعنی زوال کے وقت ہونے کے ٹائم نماز نہ پڑھنے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ وہ یہ کہ اس وقت جہنم دہکائی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے تھے
ان میں ایک سوال نماز کے متعلق بھی تھا، جس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کی نماز پڑھ لو تو اس کے بعد پھر اور نماز پڑھنے سے پرہیز کرو یہاں تک کہ سورج نکل کر بلند ہو جائے۔ یہ اس لیے کہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت مشرک اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اگر تم بھی اس وقت نماز پڑھو گے تو اس سے ان مشرکین سے مشابہت ہوگی۔ پھر جب سورج بلند ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھو، کیونکہ اس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور فرشتے حاضر بھی ہوں گے، یعنی کہ وہ نماز آپ کی مقبول ہوگی۔ یہ وہ نماز ہے جسے اشراق کی نماز بھی کہتے ہیں۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جب سورج کا سایہ سر پر آ جائے تو اس وقت بھی نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس وقت جہنم دہکائی جاتی ہے، لیکن پھر جب سورج ڈھل جائے تو اس وقت نماز پڑھو، کیونکہ اس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر بھی ہوں گے، یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھو، اس کے بعد پھر اور نماز سے رک کے رہو جب تک کہ سورج غروب ہو جائے، اس لیے کہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں ڈوبتا ہے اور اس وقت کافر بھی اسے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان احادیث سے یہ بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ کفار و مشرکین سے مشابہت کی وجہ سے ان اوقات میں نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے ہی منع کیا گیا ہے، ورنہ جو سجدہ اللہ کو کیا جائے وہ شیطان اور سورج کے لیے کیوں کر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص سورج کے طلوع و غروب سے پہلے نماز شروع کر چکا ہو تو اسے نماز توڑنے کا نہیں بلکہ مکمل کرنے کا حکم ہے، اور ان احادیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اہم کام یعنی نماز پڑھنے کو ان اوقات میں منع کر دیا جن اوقات میں کافر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ ہمارے روزمرہ کے جو دوسرے کام ہیں، لباس، رہن سہن، کھانا پینا، سونا جاگنا اور شادی بیاہ کی غیر ضروری رسمیں وغیرہ، تو ان سے روکنے پر اسلام میں کس حد تک ممانعت کی گئی ہوگی۔ کوشش کریں کہ اسلام کی مکمل پیروی کریں اور کفار کی مشابہت سے حتی الامکان بچتے رہیں۔ یہ بات اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ آج ہمارا یہ فنکشن آیا ہے، اس کو بڑے دھوم دھام سے منا لیں، اللہ کریم ہے، رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لہٰذا ان بھائیوں کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں اللہ کی صفات رحیم اور کریم ہے، وہاں اللہ کی یہ بھی صفات ہیں کہ اللہ جبار اور قہار بھی ہے، اور اس نے جہنم بھی تیار کر لکھی ہے، وہ بھی اس لیے کہ جو لوگ اس کی نافرمانی کریں گے ان کو اس جہنم کا مزہ چکھایا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی مکمل پیروی کریں اور جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو مانیں، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رکے رہیں۔ یہی ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔